पाकिस्तान का माशरा एक ऐसा माशरा है जिसमें 50% से ज़ायद आबादी जो है वो महरूम तबके में शामिल है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार गैर सरकारी इदारा है और इदारे से ज़्यादा या तंजीम से ज़्यादा ये एक तहरीक है। रहमान साहब, निसार उस्मानी साहब और दूसरे दोस्त आसमा जहांगीर, इन्होंने मिलकर इंसानी हकूक़ कमीशन की बुनियाद डाली 1984 में। उसके बाद से इस तंजीम ने पाकिस्तान में मार्शल के ख़िलाफ़ जदोजहद की है। इन्होंने जमहूरी आज़ादियों के लिए, आइनी निज़ाम के लिए आवाज़ बुलंद की है। इस आइडिया को लेकर कुछ लोगों को जमा किया गया जो इस तंजीम के फाउंडिंग मेंबर्स बने। उनमें जो लोग काबिल ज़िक्र थे उसमें खुर्शीद महमूद कसूरी साहब थे, एतज़ाज़ अहसन थे, शीरीन रहमान थी, ऐसे और इंसानी हकूक़ के बहुत से लोग थे, मैं थी, आसमा थी। और ये कुछ एक बुनियादी जो ढांचा था इसको हमने तश्कील दिया और इसके बाद ये तंजीम जो थी ये अमल में आई। जस्टिस दोराब पटेल रिटायर्ड, वो पहले चेयरपर्सन बने HRCP के। उसके अलावा निसार उस्मानी साहब बहुत मशहूर जर्नलिस्ट जिनका ताल्लुक़ डॉन अखबार से था। फिर मुनीर मलिक साहब, वो भी बहुत प्रोमिनेंट लॉयर हैं। सबीउद्दीन अहमद जो बाद में सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी बने। HRCP की मुनफरद हैसियत जो है वो उसके तंजीमी ढांचे की वजह से है और ये एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अरकान पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैले हुए हैं। हमारे हर ज़िले में कोर ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके साथ एक टीम होती है। जब भी कहीं उस ज़िले में कत्ल या कारोकारी या जिरगा, वो बाकायदा जाके तफ्तीश करते हैं, तहकीक करते हैं और फिर रिपोर्ट भेजते हैं। HRCP पे यूनाइटेड नेशंस को बहुत ज़्यादा एतमाद है और वो ये समझते हैं कि HRCP जो काम कर रही है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर है, महरूम तबकों के लिए ख़ास तौर पे। ये लोग जो हैं ये सारे रज़ाकाराना तौर पर HRCP के साथ मुंसलिक हैं। यही लोग फिर अपने अंदर से एक हर 3 साल के बाद एक काउंसिल का इंतखाब करते हैं और ये काउंसिल जो है ये HRCP के काम को ओवरसी करती है। ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पर आवाज़ उठाती है। ये मेंबरशिप के साथ राब्ते में रहती है। मेंबरशिप ख़ुद जो है वो हर महीने एक दफ़ा मिलते हैं और वो बैठकर देखते हैं मुल्क की सूरत हाल को। ह्यूमन राइट्स का जो एक्टिविस्ट जहाँ भी मौजूद हो, दुनिया के जिस कोने में भी आप ह्यूमन राइट्स की बात करें तो एक चैलेंज मौजूद होता है, क्योंकि आप हमेशा जो पावर सेक्टर होता है उसको आप चैलेंज करते हैं। पहली जो फैक्ट फाइंडिंग HRCP ने किया वो थी सिंध के कुछ गांव में, जहाँ पे उस ज़माने में मिलिट्री हुकूमत थी जनरल ज़ियाउल हक़ की, और सिंध के कुछ गांव में मिलिट्री एक्शन हुआ था क्योंकि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी मूवमेंट चल रही थी। तो काफ़ी जुल्म हुआ था और HRCP की टीम ने पहली फैक्ट फाइंडिंग वो थी। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. Former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto was shot dead as she was getting into her car. लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इंतखाब हो जाने का नाम जमहूरियत है। मेरा ख्याल ये है कि जब तक अवाम मुक़तदर ना हों, इक़्तिदार अवाम के पास ना हो और फ़ैसले अवाम की मर्ज़ी के और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो रहे हों तो जमहूरियत नहीं हुआ करती। जो हमारा सियासी माहौल है उसको अच्छी तरह जानने के बाद इंसानी हकूक़ की जो स्ट्रगल है उसकी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये थी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यानी जमहूरी तर्ज़ हुक्मरानी। ज़ियाउल हक़ के बाद एक हाइब्रिड सिस्टम आया। हाइब्रिड सिस्टम ये था कि कंट्रोल डेमोक्रेसी।
اور جمہوریت جو ہے تو پھر اس پہ ہم نے کام کیا کہ بھائی جمہوریت کتنی ضروری ہے، اور جو مطلب غیر قانونی حکومتیں ہوتی ہیں، جو فوجی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی. When we talk about democracy in Pakistan, we particularly mean the civilian control. That unfortunately the civilians have lost the control over the government and the governance, and the military establishment is increasingly becoming influential in many important decision making. تو ہم ایک ہائیبریڈ نظام میں ہیں. جمہوریت بھی ہائیبریڈ، یعنی جو نظام ہے اس وقت وہ بھی ہائیبریڈ، اور اس کے شیڈو میں سارے جو ہماری آزادیاں ہیں وہ بھی ہائیبریڈ ہیں. پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کے وہی حالات ہیں جو جمہوریت کے حالات ہیں، اور ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہیں. تو 72 سال سے جو کچھ جمہوریت کے ساتھ ہوتا رہا وہی آزادی اظہار رائے کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. Today we do not have freedom of expression at all. Whatever freedom we have is to criticize politicians, and particularly politicians in the opposition camp. پچھلے 70 سال میں پاکستان کے سیاستدانوں کو پیش کیا گیا کہ وہ کرپٹ ہیں، وہ بدعنوان ہیں. اب وہی چیز جو ہے وہ صحافت کے اوپر لاگو کی جا رہی ہے کہ یہ جو بولنے والے لوگ ہیں یہ ڈسکریڈٹ ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ لفافہ ہیں. Freedom of expression is basically about citizens of the country, and through this atmosphere of fear and terror, the citizens of this country are being terrorized, and they are being told not to speak, not to question, not to raise voices. جیسے آپ سنتے ہوں گے کہ کچھ فلموں پہ پابندی لگ گئی، کتابوں پہ پابندی لگ گئی، کتابیں ضبط ہو گئیں، تو HRCP اسے غلط سمجھتا ہے. HRCP سمجھتا ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ہر آواز کی اہمیت ہو، ہر آواز کو سنا جائے، اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے اور دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے. Human Rights Commission has been doing a fantastic job, and the way the whole society and the social media and human rights organizations, particularly HRCP, responded and reacted to what happened to me, I think it wasn't for such human rights organizations and activists and their voices and their reaction, I might not have been alive today. A former university lecturer to death for blasphemy. Junaid Hafiz was accused of making social media posts insulting Islam. اس کو ڈیفینڈ کرنا تو اس طرح سے جیسے اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جانا. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے ضلعی سربراہ اور معروف وکیل راشد رحمان نامعلوم مسلح افراد نے دفتر میں گھس کر ان پر اندھا دھند گولیاں برسا دی. راشد رحمان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے. جب سے یہ ضیاء الحق صاحب کا قانون آیا ہے بلیسفیمی کا، پاکستان میں بے شمار کیسز بنے ہیں، اور اس میں اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے کیسز کی وہ مسلمانوں ہی کے خلاف ہے. ہیومن رائٹس کمیشن کے میرا خیال ہے چار ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کو مار ڈالا ہے مختلف جگہوں میں. جب جنید حفیظ کا کیس آیا اور ان کو ایز اے سیڈ کی ٹریپ کیا گیا اور ان کے خلاف بلاسفیمی کا کیس بنایا گیا، تو کوئی لائر تیار نہیں تھا ان کا کیس لینے کو، کیونکہ کئی ایسے واقعے ہو چکے تھے جبکہ لائرز اور ججز تک پر حملہ ہوا. مگر راشد رحمان نے کہا کہ میں لوں گا یہ کیس، اور اتنا مطلب ان کو بھی اتنی دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور جو پوری خوف کی فضا تھی کہ اس کی جو اتنی ہیئرنگ ہو رہی تھی وہ جیل کے اندر ہو رہی تھی. اس کے بعد بھی ہم نے بہت کوشش کیا کہ ان کو انصاف ملے، مگر یہاں پہ افسوس یہ ہے کہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں یا جو لائرز ہیں یا جرنلسٹس ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ان کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ سب سے آسان ہتھیار ہے کہ آپ توہین مذہب کے اوپر جو ہے وہ کسی کے اوپر الزام لگا دیں. اس لیے ماہرین یہ کہتے ہیں قانون کے کہ اس قانون کو مس یوز کیا جاتا ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. وہ کنونس ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن ہماری ریلیجس مائنڈ جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگانے کی یا اس میں امینڈمنٹ کی اجازت نہیں دیتی.
इंसानी हकूक़ की ये तंजीम शायद पहली तंजीम थी 1980 के दहाई में जिसकी लीडरशिप ज़्यादातर ख़वातीन ने ली, इसलिए ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से ये तंजीम हमेशा बहुत मुतहर्रिक रही है। ये हुदूद ऑर्डिनेंस था एक, वो भी औरतों के ख़िलाफ़ था। औरतों मतलब उससे औरतों उसकी जद में बहुत आती थी, था तो वो मर्दों के लिए भी, मगर उसमें पकड़ी ज़्यादातर औरतें जाती थीं। तो उसके लिए भी हमने बहुत कैंपेन की थी और फिर वो बाद में वो कानून बना विमेन प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से। आप जीबी कैबिनेट में कोई खातून नहीं है, और जब तक पिछली जीबी कौंसल थी उसके अंदर भी कोई ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। कानून के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इलेक्शन कवानीन के अंदर आप 10% ख़वातीन का कम से कम 10% वोट का कास्ट होना ज़रूरी है, उसके बग़ैर उस हलक़े के नताइज को तस्लीम नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे 100% ख़वातीन को कई जगहों में वोट से महरूम रखा गया है। जो हैसियत है समाज में औरत की, वो अभी बराबरी की नहीं है। हर तरीक़े से देखा गया है कि जो जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं इक्वल राइट्स, वो हमें नहीं मिलते हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है ऐसी तंजीम होना, और उसी के ज़रिए ये हमारे मूवमेंट्स जो हैं, औरत के राइट्स का मूवमेंट जो है मिसाल के तौर पे, या आर्ट्स का मूवमेंट है कि लोगों में आर्ट्स की अप्रिसिएशन आए, एक ऐसी मुहिम चले, तो वो सब मिल के जब भी हो सकता है ना, जब ये सारी चीज़ें कोई और तंजीम देखे। तो HRCP ऐसी तंजीम सामने दिखती है। सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन इंसानी हकूक़ कमीशन ने की वो माइनॉरिटीज़ राइट्स के हवाले से थी, और उसमें बग़ैर किसी इम्तियाज़ के हर माइनॉरिटी जो पाकिस्तान में है उसके हवाले से काम शुरू हुआ, और बहुत सा वो काम अब आगे बढ़ा है। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि अक़लियतों के साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा। बिला वजह जो है कबूल वतन है, पैट्रियाटिक है, पाकिस्तान में ऐसा है, ऐसा बेकार बात है। हकीकत ये है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनके सीरियस मसाइल हैं और उनको हल करने की ज़रूरत है। मजहबी रियासत कभी जमहूरी रियासत नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि मजहबी रियासत में सरकारी मज़हब जो रियासत का मज़हब होता है, जिन लोगों का मजहबी अक़ीदा उससे मुख्तलिफ होता है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे दर्जे के शहरी बन जाते हैं। कोई हमारे हिंदू लड़की जो ये उठा के लेके गई है बटेरा आज तक मिली नहीं है। ये नहीं मिलने को कोई हमको भरोसा है, हम शोर कर लेते हैं, मीडिया में खबर छला कर लेते हैं, कोई गाड़ी भर के शोर कर लेते हैं, दूसरे दिन खबर लग जाती है भाई आपने उसने लड़की ने इस्लाम कबूल कर दिया, वो आपको नहीं मिलेगी। हमेशा गैर मुस्लिम लड़कियां मज़हब चेंज करती हैं, गैर मुस्लिम मर्द मज़हब चेंज करके मुसलमान लड़कियों से शादी क्यों नहीं करते। और होता यह है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम लड़की मज़हब तब्दील करती है तो फ़ौरन उससे शादी के लिए वॉलंटियर्स दस्तयाब हो जाते हैं। लाल का बेटा है, उन जोरी रख लिया है, मार कुट करके मेरी माँ को, मेरे अब्बू को, मेरे भाइयों को, जो ये लड़की हमारे को दे दे। तो हमने बोले भाई हम हिंदू हैं, तुम मुसलमान हैं, हमारी लड़की क्यों लेते हैं। और क्योंकि अदालत में नहीं होता ये काम, इसलिए ये भी पता नहीं होता कि वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ बालिग़ थी या नहीं थी, वो मज़हब के फ़लसफ़े को समझती थी या नहीं समझती थी। उमरकोट ज़िला है, सांगड़ ज़िला है, बदीन ज़िला है, अभी भी उधर लेके जाते हैं। हमारी जवान कोई लड़की होते हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो या मेघवाड़ हो या भील हो, उसके जिस पे कर्जा है उसे भाई ये लड़की हमारे के दो भाई, मुसलमान तो हमारे के हिंदू के करते हैं, बस जोरी बैठाते हैं। जब अहमदिया कम्युनिटी के साथ गैर जमहूरी और गैर इंसानी बर्ताव किया जाता है, इम्तियाज़ किया जाता है, तो HRCP की आवाज़ सबसे आगे रहती है। HRCP से पहले कोई आप पूरी हिस्ट्री पिछली देख लें, 86 से पहले बॉन्डेड लेबर का कोई तस्वर नहीं था कि ये भी कोई मसला है। जहाँ जहाँ अगर हकूक़ की पामाली होती है तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। उसमें चाहे वो इजहार राय की आज़ादी हो,
یا وہ جبری مشقت کا مسئلہ ہے، یا کانکنوں کا مسئلہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ، یا مچھیروں کا، ماہی گیروں کا مسئلہ ہے، یا کاشتکاروں کا اور ہاریوں کا مسئلہ ہے، تو یہ تمام مسائل ہم اٹھاتے ہیں، ان تمام کے بارے میں ہم شواہد جمع کرتے ہیں. اقلیتوں کی طرف جو رویہ ہے پاکستان کی ریاست کا بھی اور پاکستان کے عوام کے بھی کچھ طبقات کا، وہ بھی ہمارا ایک کام کا حصہ ہے. 1992 میں 1992 میں یہ بانڈڈ ہاری جو تھے نا، جو سندھ میں زیادہ تر ہیں مگر ہر جگہ ہوتے ہیں، مطلب سندھ میں ان کا تھا کہ یہ جبری مشقت کرتے ہیں اور ان کو قرضہ لے لیتے ہیں اپنے وڈیرے سے، اور پھر وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتے اور اس پہ سود لگتا رہتا ہے، وہ ساری عمر جو ہے تو ایک طرح غلاموں کی طرح رہتے ہیں وہ اور ان کے بال بچے. بولتے ہیں بھائی تمہارے 2 لاکھ قرضہ ہے، اب بھی اس میں کوئی 1 روپیہ بھی غریبوں کے پاس نہیں ہے. 2 لاکھ روپیہ کہاں سے لے کے آئے؟ 98 میں عبدالرحمان مری، دوسرا بشیر پنجابی تھا، آشم خاشکیلی تھا، یہ بچوں کو میرے کو اغوا کر کے اس میں 8 میرے گھر کے افراد ہے. ایک مہمان تھا وہ آیا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے لے گئے. ہم تو کورٹوں میں جاتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں، HRSP کو درخواست دیتے ہیں تو ہماری مدد کرو. تو ہماری یہ جو غریب لوگ ہیں پھنسے ہوئے ہیں ابھی اس کو آزاد کرائیں. آج 24-25 سال ہو گئے میں اس کے ساتھ ہوں. کم سے انہیں لوگوں HRCP نے 3-4 لاکھ بانڈل لیبر انہیں لوگوں نے چھڑائے. کسی مہذب سوسائٹی میں مسنگ پرسنس کا کوئی تصور نہیں ہے. جب جنرل شرف صاحب کا پیریڈ تھا، خصوصاً جب نواب اکبر بگٹی کو ہلاک کیا گیا، اس کے بعد سے حالات بہت ہی خراب ہو گئے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ڈسپیئرنسز کے کیسز بہت سارے رپورٹ ہونا شروع ہوئے، ٹارگٹ کلنگز کے واقعات ہوئے جس میں ٹیچرز، پروفیشنلز، سیٹلرز ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہماری مائنورٹیز تھیں وہ بھی سیف نہیں تھیں. مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے وہ ایک بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اس کے اندر جب ہم نے اسٹرگل شروع کی تو مجھے مختلف جگہات سے جو ہیں وہ پریشر آنے لگے. تو تقریباً رات کے 1:30 بجے 40-50 لوگ جو ہیں اور تقریباً 20 گاڑیاں تھیں، انہوں نے دروازے توڑے، زبردستی گھر میں گھسے اور مجھ پر تشدد کیا، میرے بچوں پہ، وائف پہ تشدد کیا اور گھر کے سامان کو الٹ پلٹ کر دیا جیسے کہ کوئی میں بہت بڑا دہشت گرد ہوں یا میں نے کوئی بم چھپایا ہے یا کچھ ایسی چیزیں چھپائی ہیں. اس طرح انہوں نے حملہ کیا اور آخر میں ان میں کچھ بھی نہیں ملا. تو جو میرے کتاب تھے وہ ایک بیگ تھی ہماری، اس میں وہ سارے کتاب لے کر وہ چلے گئے اور مجھے بھی اٹھا کے لے کے گئے. I came to drop my wife to school, picked up by uniformed and armed police officials and people in civilian dress, and taken away to unknown place, briefly tortured and released after 9 hours, thrown away at a place, and I had no idea if I would be alive. ماضی میں خاص طور سے آپ بابا جان جیسا کیس آپ کے سامنے ہے، اسی طرح بہت سارے ایسے پولیٹیکل یہاں ایکٹیوسٹ ہیں جن کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ہے مقدمات بنائے گئے، صرف اس وجہ سے کہ وہ عوامی مسائل کو اجاگر کرتے تھے اور یہاں کے لوگوں کے ہیومن رائٹس پہ بات کرتے تھے. بہت خطرناک قسم کی 3rd ڈگری ہمارے ساتھ ہوئی. ہمارے ساتھ جیل میں سیاسی قیدی کا رویہ ہمارے ساتھ نہیں رکھا گیا. اس طرح انہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا اور طویل عرصے کے بعد ہم پھر رہا ہو گئے. آرٹیکل 6 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو اختلاف ریاست کے ساتھ اختلاف رکھنے کا حق ہے، تنظیم سازی کرنے کا حق ہے، تقریر اور کرنے کا حق ہے. اس کے باوجود ہم جب وہ اختلاف رکھتے ہیں، تنظیم سازی کرتے ہیں یا حقوق کے لیے بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر یہ تشدد کیے جاتے ہیں اور ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ یہ آواز نہ اٹھائیں. لا اینڈ آرڈر امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک آپ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن اس ملک میں بہتر نہیں ہوگا، لوگ سیکیور فیل نہیں کریں گے. HRCP اپنا رول پازیٹیو پلے کرتا ہے اور ان کا بہتر رول ہے، خاص طور پہ سندھ کے اندر ہیومن رائٹس کا بہت بہتر رول ہے کہ جو بھی ان ہیومن جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مسنگ پرسن کے ایشو ہوتے ہیں، اس میں ہیومن رائٹس جو ہے وہ سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے. تو ہائی کورٹ میں جا رہا تھا بلیسفیمی کا ایک مسلمان ملزم، ہائی کورٹ کے گیٹ پہ اس کو قتل کر دیا گیا. اس نے صرف ایک فقرہ کہا مرنے سے پہلے کہ اس واقعے کی اطلاع آصفہ جہانگیر کو دے دینا.
اس سے پتہ لگتا ہے کہ آسما جہانگیر کی کیا کنٹریبیوشن تھی ایسے لوگوں کے لیے، ان طبقات کے لیے، محروم طبقوں کے لیے۔ آسما جہانگیر ایک استعارہ ہے اپنی جنگ لڑنے کا، اپنی آواز اٹھانے کا، اپنی جدوجہد کرنے کا، آگے بڑھنے کا اور للکارنے کا۔ HRCP ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان میں جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے میں، ڈیموکریٹک فریڈمز کی حفاظت کرنے میں۔ تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ اس نے لوگوں کو لڑنا سکھایا، لوگوں کو آگے بڑھ کے اپنے حقوق کے لیے بات کرنا سکھایا۔ آسما جہانگیر صاحبہ ہمارے آیا رحمان تھے جو بہت ہی جرأت کے ساتھ، عزم کے ساتھ اپنی پوری زندگی اس عمل میں لوگوں کے لیے ان لوگوں نے لڑائی لڑی۔ وہ کئی بار گلگت، ان کے قدغنوں کے باوجود گلگت کے دورے پہ آ رہے تھے اور اپنا مشن بھیج رہی ہے HRCP، اور وہ مشن گلگت بلتستان کے مسائل کو رپورٹ کی شکل میں عیاں کر رہی ہے، اس کو پورے پریس کے سامنے پریس کانفرنس کر کے دنیا کے سامنے عیاں کر رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم کردار ہے HRCP کا۔ HRCP کا ایک معتبر اور قابل اعتماد ادارے کے طور پر جانے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری اینول رپورٹ ہے، جو اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس کے نام سے 1990 سے باقاعدگی سے ہر سال شائع ہوتی ہے، اور یہ پورے ملک میں جو ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرتی ہے۔ جو بھی حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے اسے ہم اچھے نہیں لگتے، لیکن جب وہ حکومت یا سیاسی جماعت یا جو بھی حکومت بناتی ہے جماعت، لیکن جب وہ حزب اختلاف میں ہوتی ہے تو اسے ہم بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک جدوجہد ہے جو جاری ہے، اور ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ اپنی یہ اسٹرگل جاری رکھے گا۔ اور اب کنٹری وائڈ آپ یہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو نہیں روک سکتے۔ اب یہ فوج یہ کام نہیں کر سکتی پاکستان میں کہ دوبارہ سے مارشل لا لگائے اور یہ سب ختم کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ڈیموکریٹک پروسیس کو، ڈیموکریٹک سسٹم آف گورننسی کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ جو لوگ سیلف سینسرشپ کا شکار ہو گئے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی آواز توانا ہوتی ہے، آپ کو اپنی آواز نکالنی ہوگی، ہر دو طریقے سے آپ کو روکا جائے گا، تو پھر کیوں نہ بولا جائے اور بول کے اپنے حق کو لیا جائے۔ ہم جو پاکستان کے انسانی حقوق کے پیرائے ہیں ان کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، ہماری ایک نظر میں وسعت بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پالیٹی کا کام بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب معاشرے میں شعور آتا ہے تو جب ہی جو ہے وہ معاشرہ بدلتا ہے، اور اس شعور پھیلانے میں میرا خیال ہے HRCP نے کافی کردار ادا کیا ہے۔